السلام علیکم۔ وصف خیال ایک خیال ہے اور اس خیال کے تحت آج ہم آپ احباب سے مخاطب ہیں۔ آج ایک باپ اور ایک بیٹے کا سبق آموز واقعہ ہے جو آپ احباب سے میں نے شیئر کرنا ہے کہ ایک بیٹے نے اپنے والد کو رات کے کھانے پر یعنی کہ عشائیے پر ایک ریسٹورانٹ کے اندر مدعو کیا، اپنے باپ کو دعوت دی۔ چونکہ اس کا باپ بہت زیادہ ضعیفی کی عمر میں تھا اور اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، لیکن بیٹا جو ہے وہ اس وقت کسی اچھے مقام پر پہنچ چکا تھا اور اس نے اپنے باپ کو مدعو کیا رات کے کھانے کے لیے، اور لطف اندوز ہونے کے لیے جہاں پہ اس نے مدعو کیا، اور اس کے چونکہ والد کافی زیادہ کمزور اور بوڑھے ہو چکے ہوئے تھے، تو کھانا کھاتے ہوئے بہت بار ایسا ہوا کہ کھانا کھاتے ہوئے چند لقمے جو ہے وہ باپ کے ہاتھ سے گر کے کبھی کپڑوں پہ گر جاتے، کبھی منہ پہ لگ جاتے، اس طرح سے کپڑے بھی خراب ہو رہے تھے اور ان کا چہرہ بھی جو ہے وہ بھی مختلف جگہوں سے خراب ہوا تھا۔ تو وہاں پہ جو لوگ کسٹمرز اور بھی موجود تھے، لوگ اور بھی موجود تھے جو کھانا کھانے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو جب انہوں نے اس کے باپ کو اس طرح سے کھاتے ہوئے دیکھا تو ایک تمسخر کہہ لیں کہ آپ مذاق اڑانے کی ایک کیفیت سے پیدا ہو گئی، اور لوگوں نے جو ہے اس کا مذاق اڑانے لگ گئے، لوگ ہنسنے لگ گئے، بعض لوگ ناگواری محسوس کرنے لگ گئے کہ بھئی یہ کیا ہے، کس طرح کے لوگ ہیں جو یہاں پہ کھانا کھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، کس نے یہاں پہ جناب بھیج دیا ہے کہ وہ یہاں پہ کھانا کھانے کے لیے آئے۔ تو جو اس کا بیٹا تھا وہ بڑا پرسکون تھا، اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں یا کیا کہہ رہے ہیں، کیا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ بڑا پرسکون تھا۔ تو جب وہ کھانا ختم کر چکے، جب وہ کھانا کھا چکے، تو بیٹے نے بالکل بھی کوئی بھی شرمندگی محسوس کیے بغیر بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنے والد کی مدد کی اور ان کو واش روم میں لے کر گیا، اور وہاں جا کے ان کی جو ہے وہ اپنے والد کی نرمی کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ جھریوں والے چہرے سے جو بچا ہوا کھانا تھا وہ صاف کیا، کپڑوں سے داغ جو تھے وہ صاف کرنے کی کوشش کی، وہ بڑی محبت سے ان کے سفید بالوں میں کنگھی کی، اور آخر میں ان کی جو اینک ہے اس کو درست کیا اور ٹھیک کیا، اور پھر وہ جب باہر آئے تو ریسٹورانٹ کے اندر بڑا ہی ایک پن ڈراپ سائلنس تھا، ایک آپ کہنے کہ گہری خاموشی تھی، اس قدر خاموشی کہ اگر کوئی سوئی بھی نیچے گر جائے تو اس کی بھی آواز آپ کو سنائی دے۔ تو اس کو سمجھ نہیں آیا کہ اتنی زیادہ خاموشی کیوں ہے، اور خیر اس کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، اور لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کس طرح کا بندہ ہے جو اپنے آپ کو اس حد تک بھی شرمندہ کر سکتا ہے۔ لیکن خیر بیٹے نے جو بل ادا کرنے کے لیے جب وہ جانے لگا کاؤنٹر کی طرف، تو ان میں سے ایک بزرگ شخص جو کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کچھ پیچھے چھوڑ کر گئے ہیں؟ تو اس نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ نہیں، مجھے ایسا نہیں لگتا کہ میں کچھ بھی پیچھے چھوڑ کر گیا ہوگا۔ تو تب بوڑھے جو اجنبی، اس کے لیے تو اجنبی تھا، تو اس نے کہا کہ آپ نے چھوڑا ہے، کیا چھوڑا ہے؟ ہر بیٹے کے لیے ایک سبق چھوڑا ہے آپ نے، اور ہر باپ کے لیے ایک امید چھوڑی ہے آپ نے۔ تو میں آپ کو چونکہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ریسٹورانٹ کے اندر اتنی زیادہ خاموشی تھی کہ ایک سوئی بھی اگر نیچے گرتی تو اس کی بھی آواز سنائی دیتی۔ تو وصف خیال کے اس پلیٹ فارم کے تھرو جو ہم آپ کو بنیادی طور پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زندگی کے سب سے بڑے اعزازات میں سے ان بزرگوں کی دیکھ بھال کرنا جنہوں نے کبھی ہماری دیکھ بھال کی تھی، ہمارے والدین، اور وہ تمام بزرگ جنہوں نے اپنی زندگی، اپنا پیسہ، اپنا وقت اور توانائی ہمارے لیے قربان کی، ہمارے لیے انتہائی احترام کے مستحق ہیں، اور ہمارا حق بھی بنتا ہے بنیادی طور پر۔ کیونکہ اس ویڈیو کو بنانے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، لوگوں کا بالخصوص اولاد کا ناروا سلوک دیکھتے ہیں اپنے بزرگ والدین کے ساتھ، ماں کے ساتھ۔ آپ چونکہ سب لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، گاہے بگاہے آپ کو ایسی ویڈیوز بھی ملتی ہوں گی جس میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بعض جگہوں پہ زمین کے تنازعات ہوتے ہیں یا وراثت کے کوئی مسائل ہوتے ہیں، بیٹوں نے ماں کو گھسیٹا ہوا ہوتا ہے، باپ کو گھسیٹا ہوا ہوتا ہے، تو یہ بڑی شرمناک چیزیں ہیں۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک واقعہ آپ سے شیئر کیا ہے کہ جب آپ اس طرح کا کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو سوسائٹی کے اوپر اس کا بڑا گہرا امپیکٹ پڑتا ہے۔
جب اس کا امپیکٹ اتنا گہرا پڑتا ہے تو اس کے جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں، آپ کہہ لیں کہ اس کے جو اچھے اثرات ہوتے ہیں وہ پھر معاشرے میں آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس طرح سے ہمارا جو معاشرہ ہوتا ہے وہ برائی سے ہٹ کر اچھائی کی طرف جانے لگ جاتا ہے اور حسن سلوک کی طرف جانے لگ جاتا ہے۔ اس کی ایک دوسری مثال میں آپ کو اگر قرآن سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی کام کو جب کرنے کا حکم دیا تو لفظ امر استعمال کیا ہے، حکم کے صیغے کے لیے جب کرنے کا حکم دیا۔ لیکن ایک والدین کے ساتھ جب اللہ نے حسن سلوک کا حکم دیا اور اللہ نے کیا فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ میں بندے کو حکم دے رہا ہوں کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے جو ہے برتاؤ کرے، حسن سلوک سے پیش آئے۔ اور یہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ اللہ نے ایسا حکم دیا ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کی آپ کو کمپرومائز کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور یہ حدیث بھی آپ نے متعدد جگہوں پہ سنی بھی ہوگی اور یہ بڑی ایک ہر زبان زد عام ہے، لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ اس سب چیزوں کو جاننے کے باوجود بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ کہ آقا کا فرمان بھی ہے کہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے جن کی بروز قیامت اللہ ان کو بخشے گا نہیں اور میں ان کی شفاعت نہیں کروں گا۔ تو صحابہ بڑے بے چین ہو گئے کہ ایسے کون سے لوگ ہوں گے، وہ اس لیے بے چین ہو گئے کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں ہم میں سے کوئی ایسا بندہ نہ ہو۔ تو جب انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے، تو آقا نے کیا بتایا ان کو؟ آپ فرماتے ہیں کہ وہ 3 قسم کے لوگ وہ ہوں گے۔ پہلے قسم کے وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے، جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کریں گے، جو اللہ کے سوا کسی اور کا سجدہ کریں گے، تو ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو والدین کے نافرمان ہوں گے۔ جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ والدین کے لیے تو یہ حکم ہے کہ جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے سامنے اف بھی نہ کرو۔ تو آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے۔ اور پھر تیسری چیز پہ جو آقا نے فرمایا کہ جن کی بخشش نہیں ہوگی وہ آپ کی اہل بیت ہے، کہ جو میری اہل بیت سے بغض رکھنے والا ہوگا اس کی بھی کوئی معافی نہیں ہوگی، اس کی شفاعت بھی نہیں کی جائے گی اور اس کے لیے بخشش بھی نہیں ہوگی۔ تو آج ہم اس پلیٹ فارم پہ یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ والدین کا احترام ہم پر فرض کیا گیا ہے اور اس کو پورا کرنا ہمارا دینی اور مذہبی اور معاشرتی فریضہ ہے اور اس کو پورا کرنا ہم سب کا حق بنتا ہے۔ اور اس پلیٹ فارم کے تھرو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جو بے روی کا شکار ہیں اور والدین کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں، تو خدا را اب بھی وقت ہے، توبہ کیجیے اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیے۔ والسلام۔